تو بھائی اپنے ماں باپ کا اب تھوڑی سی نصیحت کیے چلتا ہوں فرمان رسول کے مطابق. جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے عذاب پہنچاتا ہے اسے دنیا میں بھی عذاب ہوگا آخرت میں بھی. جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے اس کی نماز و راحت زکات کچھ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں سجدے کا حکم دیتا عورت اپنے خاوند کو کرتی اولاد اپنے ماں باپ کو سجدہ کیا کرتی. اور یاد رکھو یہ کان کھول کے سن لو اے عورتوں اے مردوں, جو اپنے گھر میں جنگ و جدال کرتا ہے اس کی دو چیزیں برباد کر دی جاتی ہیں, یا اس کی صحت برباد ہوگی یا اس کا مال ختم ہو جائے گا, بے برکتی ہو جائے گی. جن کے گھروں میں ایسی چیز ہے کہ میاں بیوی کا جنگ جدال رہتا ہے ان کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے. ماں باپ کرتے ہیں اولاد بھگتان کرتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ گندم کھا لیا, آج قیامت تک ان کی اولاد بھگتان کر رہی ہے. پیٹ کے کارن نہ حلال دیکھتی ہے نہ حرام دیکھتی ہے. کوئی روس جا رہا, کوئی امریکہ جا رہا, کوئی لندن جا رہا, کوئی عرب جا رہا, ایک اس پیٹ کے کارن, کمانے کے کارن. اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. جس گھر میں, جس ملک میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس قصبے میں جنگ و جدال ہوگا برکت اٹھ جاتی ہے. آج اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. ہمارا ملک مسلمان کا ملک ہے. یہاں انصاف کی انتہا ہونی چاہیے. یہاں پیار محبت ہمدردی ہونی چاہیے. یہاں ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے. کون پنجابی, کون سندھی, کون مہاجر, کون افغانی, ہم بھائی ہیں سب. ایک جان, ایک ایمان, ایک ایقان, ایک عرفان, ایک قرآن کتابی, ایک خدا کے بندے, ایک رسول کے امتی. یہ تفرقہ کیسا؟ جس دل میں تفرقہ ہوگا وہ شیطان ہے. شیطان کے دل میں تفرقہ ہی تو ہوا. شیطان کے دل میں کینہ بک رہا ہے, یہ تو آگ کا مٹی کا بنا ہوا ہے. تم نے کہا یہ تو پنجابی ہے, یہ تو سندھی ہے, یہ تو مہاجر ہے. یہ تعصب ہے, یہ شیطان کی نسبت ہے. میرے پیارے بھائیوں, شیطان نے تمہیں برباد کر دیا. میں بتاؤں ایک بات اور کرتا چلوں. نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو شیطان بھی بڑھ کے بیٹھ گیا کشتی میں. ایک دن نوح علیہ السلام نے کہا ارے باپ دے, اگر تو خدا کی بات مان لیتا, سجدہ کرتا, تو آدمی عمران دے درگاہ کیوں ہوتا کہ کرو کوشش. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت عرش پر رکھا ہوتا جہاز کے کشتی کے اوپر. تو اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا کہ کس کی باتوں میں آیا. خیر اگر وہ یوں کہہ رہا ہے تو وہ کہتے کہ اس تابوت کو سجدہ کر لی. آ کے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ تابوت کہا آدم, اسے زندہ کو نے سجدہ کیا, بلا اس کے تابوت کو مردے کو اسے سجدہ کرنا کہیں کہ عقل کی بات ہے کوئی. پھر آیا وقت عیسیٰ علیہ السلام کا, دیکھیں ایک لکڑ کے اوپر بیٹھا رو رہا کہ بھائی کیوں روتا ہے؟ کہ روتا ہوں خدا کے پیار میں, عشق محبت میں. کہ پھر معافی مانگ رہے, توبہ کرے کہ کرو کوشش کہ اچھا کل کو آؤں گا میں, یہیں بیٹھا ملنا مجھ کو. اگلے دن آیا, اللہ سے سوال کیا, اللہ نے کہا جس مکار یار کی باتوں میں آیا, خیر اس سے کہہ دو کہ اگر ایسے ہی تو اس کی قبر کو سجدہ کر لے. دیکھا بیٹھا, پوچھا کیا فرمایا میرے رب نے؟ کوئی کہا کہ میں معاف کر دوں گا, تو اب اس کی قبر کو سجدہ کر لے. ایک دم کام کا ہنس کے کھڑا ہوا, اے عیسیٰ عقل کی پکڑ. اس کے زندہ کو نہ کیا, اس کے تابوت کو نہ کیا, مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ کہ وہ جا وہ جا. مگر میرے بچوں, میرے بھائیوں, قبروں کو سجدہ کرا دیا اس شیطان نے, درختوں کو کرا دیا, چاند سورج کو کرا دیا, آگ کو سجدے کرا دیے, بتوں کو سجدے کرا دیے, لیکن خود سجدہ نہیں کیا کہ یہ سر تیرے سامنے جھکا ہے, اب یہ سر جھکنے کے لائق نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ایک دفعہ فرمایا ایک دفعہ, کیا بلا تمہارا بڈارا پھرے, بلا ایک سجدہ کرنا تو کیا ہوتا؟ بہت ہوتا, تمہارے جیسا ہوتا. نے کہا کیوں, ہم نبی ہیں, کوئی بری چیز ہے؟ کہ نہیں, نبوت ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن فتوت تو تمہارے میں ہوا بھی نہیں تمہیں, یعنی مروت کی تمہارے میں ہوا بھی نہیں. بے مروت کی کوئی قیمت نہیں, خدا کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. وفا شعاری, دھوکے باز, عیار مکار, اس کی کوئی قیمت نہیں. جو وفا کرتا ہے, جو عہدوں کو پورا کرتا ہے, جو مروت کرتا ہے, خدا اس پر عاشق ہے. کان کھول کے سن لو. تو اس نے کہا مروت کی ہوا بھی نہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ توحید کا کوئی مقام پوچھا، اس نے کہا ابلیس سے پوچھو، شیطان سے جو پوچھا اس نے بردستہ ایسا جواب دیا، تو دیکھیں ہکا بکا کو دیکھا کہ توحید کا تیرا یہ عالم اور لعنت کا توقع، کہنے لگے میاں موسیٰ یہی تو ایک کمال کی چیز ہے، تو ہی تو اسے لعنت کا توقع ہے، اس کی تو بات ہمیں خبر، یعنی مربت۔ اس سے اندازہ میرے مقصد بتانے کا ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، سر جھکانے کے لائق صرف وحدہ لا شریک لک۔ ہندوؤں میں بھی سوائے خدا کے، بھگوان کے، گاڈ کے سامنے جھکنے کا کسی کے سامنے حق نہیں۔ یہ تو اب بیرٹ گئے، جیسے اب آ کے لوگ بہت سے قبروں کو سجدہ کریں، وہ بتوں کو سجدہ کرنے لگے، پھر ہندو مسلمان میں فرق کیا رہ گیا؟ ان کے ہاں کیا ہے سنسکرت میں؟ الکھ نرنجن، وحدہ لا شریک لک، ایک چیز ہے۔ وہ سنسکرت کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے؟ عبرانی میں، تبرانی میں، سریانی میں، عربی میں، فارسی میں، سب میں جدا جدا طریقے ہیں۔ خدا کے نام کو انگریزی میں خود کی ذات کا نام گاڈ ہے، فارسی میں خدا ہے، عربی میں اللہ ہے، سنسکرت میں اوم ہے۔ ایک شخص میرے پاس تمہارے اسلام آباد کے ایک صاحب آیا، آ کے کہنے کے ساتھ میں کہا خدا آیا۔ میں نے کہا کہاں سے آیا؟ لندن سے، امریکہ سے، روس سے، کہاں سے آیا؟ ہندوستان سے۔ میں نے کہا بھائی وہ اس کی جس نے تمہیں بات کی وہ بے وقوف ہے۔ خدا کے معنی یہ ہے خود ہی ہے، خدا خود ہی ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں کنز تھا، خزانہ تھا، جب میرا دل بہت چاہا آنے کو تو میں نے یہ قیامت برپا کی جو آج تم دیکھ رہے ہو۔ یہ خدا کی حکمت ہے۔ اور آنے کے بعد پہلے سب سے پہلے آ کے کیا کام کیا؟ اپنے نبی کا نور ہی پیدا کیا، پھر کائنات پیدا کی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، نہ کسی پر بھروسہ کرو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرو، نہ کسی پیر فقیر پر، بھروسہ اللہ پر کرو، تابعداری رسول اللہ کی کرو۔ یہی اللہ نے فرمایا، یہی رسول اللہ نے فرمایا، تابعداری میری کرو، میں بھی اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تم بھی خدا پر بھروسہ توکل رکھو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنگ و جدال سے بتاؤ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاوند بیوی کے۔ جو شراب پیتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں۔ جس کا خاوند شراب پیتا ہو، اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ رہتی ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ کان کھول کے سن لو، جس کی بیوی میاں خاوند کی نافرمانی تابعداری نہیں کرتی دوزخ میں جائے گی۔ جو عورت اپنے خاوند کو برا بھلا، بد زبانی، بدتمیزی، بے تمیزی کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جنت کی حوریں اس کو کہتی ہیں اے بد نصیب عورت، یہ تو چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، ورنہ تو یہ میرے پاس آنے والا، ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اپنے گھروں میں سکون پیدا کرو، خدا کی تابعداری کرو، خاوند سے محبت کرو، اور جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ روکھا پن استعمال کرے گا 100 دروازے جہنم کے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، کان کھول کے سنے اے عورتوں، تم بہت بے تمیزی کی باتیں کرتی ہو اپنے خاوندوں کے ساتھ، اور وہ مرد بھی جو اپنی بیویوں کے ساتھ روکھا پن کرتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں، یا مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ روکھا پن کرتے تھے، 100 دروازے دوزخ کے کھولے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہیں۔ آواز آئی کہ بڑا بھروسہ نہیں کیا ہے محمد تیری قبر پر ہے، کہ طاقت ہو تو روک لے۔ زختہ قبر، زختہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح قین کی آپس میں پی جاتی ہے، یہ دونوں طرح کی پسلیاں آپس میں پی جائیں گی، اس کو زختہ قبر کہتے ہیں۔ اور وہ اس کے لیے ان کا اللہ نے فرمایا کہ طاقت ہو تو روک لے، لیکن کیونکہ ہمارا حبیب رونے لگا، گھبرا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر رحم کرتے ہوئے چیزیں چھوڑتے ہیں۔ یہ کس کی سزا تھی؟ کہ بھروسہ محمد پر کیا تھا، اللہ پر نہیں کیا۔ تابعداری کرو محمد کی، بھروسہ کرو اللہ پر، اور 100 دروازے دوزخ کے کھل گئے، کیونکہ معاذ اپنی بیوی کے ساتھ روکھے پن سے پیش آتا تھا، محبت پیار سے بات نہیں کرتا تھا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے
ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے. تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں. اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. برحمتک یا ارحم الراحمین.